الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الحبیب الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب التعظیم والاحترام حضرات سادات کرام، ممبر رسول پہ تشریف فرما تمام علماء ذوی الاحترام، اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں، پیارے عزیز بچوں، اور اس بزم میں تشریف فرما میرے تمام سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم۔ پہلے سنت کے قدیم دستور کے مطابق آغاز گفتگو سے پہلے خلوص دل کے ساتھ بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین ملت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا محقق بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رفیع اور شان اعلیٰ کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ حالانکہ میرا معمول ہے کہ میں اپنی گفتگو سے پہلے اعلیٰ حضرت کے چند اشعار پڑھتا ہوں، لیکن آج وقت کی قلت محسوس کرتے ہوئے صرف اس ایک قطع پر اتفاق کرتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت کا یہ قطع اعلیٰ حضرت کے تمام دیوان کا ماحصل ہے۔ کیوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری دنیا کو اس کے رسول کا پیغام دیا، اور ویران دلوں میں اس کے رسول کی شمع کو روشن فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا کے اشعار کو اگر غور و فکر سے پڑھا جائے گا تو اعلیٰ حضرت کا ہر شعر یا تو قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ یا تفسیر ہے یا کسی حدیث کا مفہوم ہے۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی تشریح کروں، اور اس شعر کی تشریح کرنے کے بعد پھر ہماری جو ضروری گفتگو ہے، اور آج یہ اسکرین لگائی ہے گئی ہے، آپ کو آج ایک جج کا عہدہ دیا گیا ہے۔
ہر آدمی جو اس محفل میں موجود ہے وہ اسلامی عدالت کا جج ہے. ہم آپ سے آج انصاف مانگ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے جبے اور دستار پہن کر قال اللہ اور قال الرسول کی رٹ لگا کر دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے آج خود آپ فیصلہ کر لینا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. آج میں جس شعر کی تشریح کرنے جا رہا ہوں، تشریح کیا کروں گا، میری اتنی بحثات کیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے شعر کی میں تشریح کروں، لیکن تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. اور ہمارے چند احباب نے خاص طور سے اس شعر کی تشریح کرنے کی آج فرمائش کی ہے. تھوڑا آواز بڑھا دو، تھوڑا آواز بڑھا دو. اعلیٰ حضرت کی ایک مشہور نعت ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس کا ایک ایک شعر آپ دیکھو ایمان تازہ ہو جائے گا. لیکن اس میں سے جس شعر کی تشریح مجھے کرنی ہے وہ شعر یہ ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چلے، کون نظروں میں چلے، دیکھ کے بظاہر تو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ جو آپ کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے، اور یا رسول اللہ جس نے آپ کے مقدس تلووں کو دیکھ رہا ہے، اور جو آپ کے مقدس تلووں کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہوا ہے، اس کے اب کسی کا چہرہ پسند ہی نہیں آئے گا. اس کی نظروں میں اب کسی کا چہرہ جمے گا ہی نہیں. یہ تو ظاہری معنی ہو. لیکن آج ہماری جماعت کے ایک بہت ہی مائع ناز شاعر جناب تبسم عزیزی صاحب، ان تبسم کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسکراہٹ ہی رکھے، جلوہ افروز ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ فقیر کی بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. آپ شعر و سخن سے وابستہ ہیں اور شاعری کی تمام صنعات سے بھی آپ واقف ہیں. اردو ادب میں ایک صنعت آتی ہے، صنعت تلمیذ. یہ تلمیذ کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ شاعر اپنے ایک شعر میں گزشتہ زمانے کا کوئی واقعہ نقل کر دے یا بیان کر دے یا اس کا مفہوم ذکر فرما دے تو اس شعر کو صنعت تلمیذ کا شعر کہتے ہیں. تو تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. یہ شعر بھی صنعت تلمیذ کا شعر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صنعت تلمیذ کا شعر ہے تو اس میں کون سا گزشتہ زمانے کا واقعہ پوشیدہ ہے؟ تو بخاری شریف اٹھا کر دیتے ہیں. ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن زید انصاری. عاشق رسول، نیک، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار. اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زید انصاری
مستجاب الدعوات. آپ سمجھے نہیں ہوں گے مستجاب الدعوات، علماء سمجھو گے، پبلک سے میں بات کرتا ہوں. مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی دعا فوراً اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن زید انصاری ایک دیہات کے رہنے والے تھے. مدینہ طیبہ کے قریب ہی ایک دیہات تھا جہاں کے باشندے تھے. خود کی ایک زمین تھی جس میں کاشتکاری یعنی کہ کھیتی کیا کرتے تھے. آپ تمام ادھر توجہ رکھیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد. تھوڑا سا والیوم کم کر دو، تھوڑا سا والیوم کم کر دو، بس خالی والیوم تھوڑا سا کم. پھر بڑا دینا نہیں، کوئی نہیں مان ڈالے گا، تو آتے دیتے ہیں کتے. وہ والوں نے فون کیا ہوگا نا، نہیں ڈرنے کا. ہم تو یہ کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. مقدمہ کر لے گا، ڈن کر لے گا، کورٹ میں لے جائے گا، گولی تو نہیں مار دے گا نا. اور گولی مارے گا تو گولی کھانے کے لیے بھی یہ سینہ ہمیں ہر وقت تیار رہتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے ناموں پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں وہ جہاں نہیں. خیر حضرت عبداللہ ابن زید انصاری مدینے کے قریب ایک دیہات کے رہنے والے تھے اور کاشتکاری کیا کرتے تھے، لیکن سچے عاشق رسول تھے. جب سرکار کی یاد آتی تھی اپنا کاروبار چھوڑا اور بھاگ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. مدینہ شریف آ کر ان کا ایک ہی کام ہوتا تھا، سرکار کی محفل میں ایک جانب کھڑے رہ جاتے تھے اور نظر کی ٹک ٹکی باندھے سرکار کے نورانی چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے. ایک دن دو دن رکتے تھے، جب کچھ آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، دل میں سکون اور قرار محسوس ہوتا تھا، اور جب اپنا کاروبار یاد آتا تھا تو پھر اپنے کاروبار کے لیے چلے گئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہفتہ گزر گیا، بلکہ ہفتے سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا. حضرت عبداللہ ابن زید انصاری کو اپنے کھیت میں کاروبار سے کام کاج سے فرصت ہی نہ ملی کہ یہ مدینہ طیبہ جائیں اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیں. اپنے کام میں مصروف. ایک دن خیال آیا ہے عبداللہ دنیا میں ایسا الجھ گیا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے سے بھی محروم رہ گیا. چھوڑ دنیا کو اور چل سرکار کی بارگاہ میں. سب کاروبار چھوڑا اور بھاگتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مسلمانوں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا، غور سے سنیں، ایمان تازہ ہو جائے. جب حضرت عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ وہ وقت تھا کہ سرکار دنیا سے پردہ فرمانے کی تیاری کر رہے تھے. سرکار حجرہ عائشہ میں اپنے بستر نور پہ جلوہ فرما ہے، اور تن اقدس پر ایک چادر تنی ہوئی ہے، لیکن چہرہ چادر سے باہر ہے. سرکار کے مقدس تلوے قدم مبارک چادر سے باہر. حضرت عبداللہ ابن زید انصاری پاؤں کی جانب سے حاضر ہوئے اور جیسے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں ان کی نظر سرکار کے مقدس تلووں پہ پڑتی ہے.
وہ مقدس تلوے کہ جن تلوے کے صدقے میں چاند اور سورج کو بھی روشنی نصیب ہوئی، وہ مقدس تلوے کہ جن تلووں کے صدقے میں جنت بھی حسن و جمال سے آراستہ ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن زید انصاری کی نظر جب سرکار کے مقدس تلووں پہ پڑتی ہے، دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، سرکار کے مقدس تلووں کے حسن و جمال میں کھو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے تلووں سے قریب آتے ہیں، قریب آتے ہیں، اتنے قریب آئے کہ اپنے ہونٹوں کو سرکار کے تلووں پہ رکھ دیا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو کہ جب حضرت عبداللہ ابن زید انصاری سرکار کے مقدس تلووں کا اپنے ہونٹوں سے بوسہ لے رہے ہوں گے، اس وقت حضرت عبداللہ ابن زید انصاری کی آنکھ اور سرکار کے تلووں میں کتنا فاصلہ تھا، کتنی دوری تھی، بالکل نزدیکی تھی، اور اتنے ہی قرب سے حضرت عبداللہ ابن زید انصاری اپنی آنکھوں سے نور کی جام پی رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زید انصاری سرکار کے حسن و جمال میں ایسے کھو گئے کہ انہیں آس پاس کا کچھ خیال نہ رہا۔ دل یہی چاہتا ہے کہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سر تیرے قدموں سے لپٹا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن زید انصاری سرکار کے تلووں سے لپٹ گئے، بوسہ لے رہے ہیں اور یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش حضرت ملک الموت آ جائے اور میری روح قبض ہو جائے تو مجھے یہی جنت مل گئی۔ لیکن ان کے جوش پر، عقیدت کے جوش پر ادب کے ہوش نے لگام دی۔ اے عبداللہ ہوش میں آؤ، تم محبت کے جوش میں مچل رہے ہو، ذرا سوچو تمہارے اس جوش و خروش سے سرکار کے آرام میں خلل پہنچ رہا ہے۔ فوراً قدموں سے الگ ہوئے، دل نہیں چاہتا تھا ان قدموں سے الگ ہونے کو، لیکن وہ دل ناخواس تھا، وہ قدموں سے الگ ہوتے ہیں اور الٹے قدم واپس آ رہے ہیں، الٹے قدم واپس آ رہے ہیں، لیکن نظریں سرکار کے تلووں پہ لگی ہوئی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ہم اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہیں تو جب الٹے چلتے ہیں ادب کی وجہ سے تو یہ وہابی کہتا ہے لو اوندا آلے سے، ارے ہمیں اوندا નથી આવતા، تو ઊંધો વિચારે છે، કારણ કે તારી અકલ જ ઊંધી થઈ ગઈ۔ یہ ہم ایک صحابی کی سنت ادا کر رہے ہیں، اور ایک صحابی نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جو ادب کی جگہ ہوتی ہے، جو ادب کی چیز ہوتی ہے، اسے پیچھ نہیں دی جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن زید انصاری الٹے قدم واپس آ رہے ہیں، لیکن نگاہیں تو سرکار کے مقدس تلووں پہ جمی ہوئی ہے۔ جب تک تلوے نظر آ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن زید الٹے قدم واپس جا رہے ہیں، جب تلووں کا نظارہ بند ہو گیا مڑے اور اپنے کھیت پر چلے گئے، اپنے کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن خبر آتی ہے کہ آفتاب نبوت، وہ ماہتاب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی
حضرت عبداللہ ابن زید انصاری نے ایک چیخ ماری اور واہ محمد کہہ کے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ محدثین کرام تحریر فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن زید انصاری کو تھوڑا ہوش آیا تو ان کی حالت یہ تھی کہ بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے، زمین پہ لوٹ رہے تھے، یہاں سے لوٹتے لوٹتے اس دیوار سے ٹکرائے، وہاں سے ٹکرانے کے بعد پھر لوٹتے لوٹتے اس دیوار سے ٹکرائے، بس تڑپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، واہ محمدہ واہ حسرتا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زید انصاری مستجاب الدعوات ہے، یعنی ان کی دعا بارگاہ الہی میں فوراً مقبولیت کا درجہ حاصل کرتی تھی، فوراً خیال آتا ہے، لوٹتے لوٹتے دو جانب بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کی؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ نے کسی اندھے کو دیکھا ہے؟ کسی اندھے سے دوستی ہے؟ جان پہچان ہے؟ اگر نہیں ہے تو جان پہچان پیدا کر لیں اور اس اندھے سے ایک سوال پوچھنا کہ بابا ایک بات کا جواب دو، تمہاری دلی خواہش کیا ہے؟ تو وہ یہی کہے گا بس میری ایک ہی خواہش ہے، اللہ آنکھیں دے دے تو دنیا کو دیکھ لے۔ اور جب بھی وہ دعا مانگتا ہوگا ہمیشہ یہی دعا مانگے گا، اللہ آنکھیں دے دے، اللہ آنکھوں کی روشنی دے دے۔ مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ سچی بولو، آپ نے کبھی کسی اکھیارے کو یہ دعا مانگتے دیکھا کہ اللہ اندھا کر دے؟ بلکہ کسی کو آپ بولو نا لڑائی ہو گئے، جھگڑا ہو گئے، کسی کو بددعا دو، ہوش سے وہ کون ہے کہ اللہ تیرے کو اندھا کرے تو فوراً بھائی کا میرے کو کیوں اندھا کرے، تیرے کو اللہ اندھا کیوں کہے گا نا۔ لیکن قربان جائیے ایک عاشق رسول کے عشق پر دو جانوں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، اللہ تیرے اس گنہگار بندے عبداللہ نے اگر دنیا کی کوئی آخری چیز دیکھی ہے تو تیرے محبوب کے تلووں کو دیکھا ہے۔ یا اللہ تیرے محبوب کے مقدس تلووں کو دیکھنے کے بعد اب میں دنیا کی کوئی چیز دیکھنا نہیں چاہتا، اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی چھین لے، مجھے اندھا کر دے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ فوراً حضرت عبداللہ ابن زید انصاری کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی آنکھوں کی روشنی سلب ہو جاتی ہے اور وہ نابینا ہو جاتے ہیں۔ اجیل صحابہ کو جب پتا چلا کہ عبداللہ ابن زید انصاری کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، وہ نابینا ہو گئے ہیں، تو انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زید انصاری نے خود دعا مانگ کر یہ نابینا پن اختیار کیا ہے۔ تو جب وہ ان کے پاس آتے تھے اور افسوس ظاہر کرتے تھے کہ عبداللہ بڑا افسوس ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو حضرت عبداللہ فرماتے تھے نہیں، افسوس کی بات نہیں، فخر کی بات ہے۔ اور فخر کی بات یہ ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دنیا میں اگر کوئی آخری چیز دیکھی ہے تو سرکار کے مقدس تلووں کو۔ پھر حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اگر خدا مجھے ہرن کی آنکھیں دے دے تو اب میں کس کو دیکھوں گا؟ جس کو دیکھنا تھا وہ تو پڑھنے میں چلے گئے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چلے دیکھ سکے۔ میرے عزیز سنی جنتی بھائیوں، ہر صحابی کی زندگی، ہر ولی کی زندگی
اٹھا کر آپ پڑھیں گے اور جائزہ لیں گے تو آپ کو یہی سبق ملے گا کہ ہر صحابی نے، ہر ولی نے ایک مومن کو اس کے رسول کا دست دیا ہے۔ اور ولی کی بات ہم کب مانیں گے؟ ولی کی بات یہاں آ کر ایک شرابی آدمی آ کر بولے گا کہ بھائی تم کل ہے نا اپنے جو گاڑی کا کلر ہوتا ہے نا اس کو بلو کلر کرانا، تو ہم کیا بولے گا بھیا اسے شرابی تو بہت آتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے عزیز ذرا تبسم عزیزی صاحب کہیں گے احمد صاحب آپ نے سنا ہے آپ اپنی گاڑی کا کلر کرانا، میں نے بولا تو اگر لائٹ گرین کرانا نا تو بہت اچھا لگے گا، تو ہم ان کی بات کو سوچیں گے، غور کریں گے، کیوں؟ ہمارے دل میں ان کی عظمت ہے۔ صحیح بات ہے، کیوں عظمت ہے؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا علم بردار ہے۔ اگر ان کی عظمت ہمارے دل میں نہ ہوگی تو ہم ان کی بات مانیں گے؟ دیکھو میں آپ کو چابی بتا رہا ہوں، تو جب ولیوں کی عظمت ہمارے دل میں نہ رہے گی تو ہم ولی کی بات مانیں گے؟ ولیوں نے، صحابہ نے اور نبیوں نے ہمیشہ ایک ہی درس دیا کہ ایمان کی اگر جان ہے تو سرکار کی محبت ہے۔ تو یہ بات ہمارے دماغ سے نکالنے کے لیے آج کے دور کے منافقوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، ہمارے دلوں سے ولیوں کی محبت کو نکالا۔ آج احمد آباد نہیں پوری دنیا کے چپے چپے پر، کونے کونے میں اللہ کے مقدس ولی سوئے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں اتنی 4 آٹھے کی کتابوں کی لایا ہوں، مجھے تو یہ تھا کہ شاید کوئی اپنے باپ کی جائز اولاد ہوگا اور آئے گا سامنے، لیکن صاحب 2 نمبری ہیں، کوئی آتا نہیں ہے۔ ہماری تو چیلنج ہے اپنے باپ کی جائز اولاد ہو، آؤ اعلیٰ حضرت کے در سے اس کتے سے مناظرہ کر دو، نہیں آتے۔ اور کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ ہمدانی جو کتابیں لے کر آتا ہے نا، ہمدانی جو کتابیں لے کر آتا ہے نا یہ جھوٹی ہیں، کچھ چھاپ کے لایا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں تم تمہارے دیوبند سے کتاب منگا لو، تمہارے گھر سے کتاب لے کر آؤ، کتاب ہمارے ہاتھ میں بھی مت دینا، دور 20 فٹ دور کھلا دینا۔ کتنا؟ ہاں اگر ہمارے ہاتھ میں آپ کتاب دو گے اور ہم وہ عبادت کو نکال کر دیں گے نا تو تمہارے ختم اللہ کیا کہیں گے معلوم ہے؟ ہمدانی کی انگلی میں جادو تھا، عبادت ڈال دی۔ ایسا ہوا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ایسا ہوا ہے، تجربے کی بات ہے، وقت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں 19 فٹ 11 انچ بھی نہیں چلے گا، 20 فٹ دور کھڑے رہے گا۔ اور وہاں سے یہ بولنا کہ جو آپ میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ فلاں سن کی چھپی ہوئی ہے، فلاں مکتبے کی چھپی ہوئی ہے، الحمدللہ تمہارے ہر ایڈیشن کا صفحہ نمبر یاد ہے، میں آپ کو یہیں سے کہوں گا فلاں صفحہ نمبر نکالو، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے یا نہیں۔ لیکن آواز کم کرے، کرایا ہے، آواز کم کرایا ہے بھائی۔ ہاں وہ سب ہو جائے گا، ابھی لیول دیکھو تو صحیح میرے بھائی، ابھی پیجے رضا جاری ہو جائے گا۔ اب ہم آپ کو کلپ دکھاتے ہیں، کلپ دیکھ لو اس میں کیا یہ لوگ بکتے ہیں۔ یہ شاہی باغ کا علاقہ ہے، دودھیشور شاہی باغ قریب ہوتا ہے۔ اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اتنا ہاتھ اٹھا کر دو، بہت آتی۔ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کبھی موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گئے ہو؟ آپ موسیٰ سہاگ کو ولی مانتے ہو؟ حضرت موسیٰ سہاگ کی عظمت آپ کے دل میں ہے؟
ارے آپ کے اور میرے دل میں ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. مرزا سہاب کی عظمت تو شاہ عالم بابا کے دل میں بھی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو وہ زمانہ کہ جب احمد آباد میں قحط ہوا پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے. اب چلو یہ واقعہ بات میں بتاؤں. پہلے آپ کو ایک تمہید بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مزہ آئے. آج کل بہت سے جھوٹے بابا لوگ نکل پڑے ہیں. گنجیری، بنگیری، چرسی. اور جب انہیں کہتے ہیں تو کیا بولتے ہیں معلوم ہے کہ ہم طریقت والے ہیں، ہم شریعت والے نہیں ہیں. یہ بولتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں جلیل القدر اولیاء کرام کے اقوال نقل فرمائے اور اس کتاب کا نام ہے مقال العرفا باعزاز شراب علماء. اس کتاب میں اب کیا بولتے ہیں؟ طریقت، حقیقت، معرفت اور شریعت. کیا بولتے ہیں؟ تو کوئی معرفت والا بنتا ہے، کوئی طریقت والا بنتا ہے، کوئی حقیقت والا بنتا ہے. شریعت والا کوئی بننے کے لیے تیار کیوں؟ شریعت والا بنے گا تو نماز پڑھنی پڑے گی. آج تو آدمی کو فاسٹ فوڈ چاہیے ہے نا، پیزا چاہیے. جلدی پیزا کھاؤ پیٹ کھولو چلو. تو اس میں بھی اب یہ فاسٹ فوڈ ہو گیا ہے. شریعت والے بنے گے، نماز 5 وقت کی پڑھنی پڑے گی، روزے رکھنے پڑیں گے، جب شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسے. اس لیے آدمی کیا بولتے ہیں؟ بولو نا ہم شریعت والے نہیں ہیں. سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طریقت، حقیقت، معرفت اور شریعت، ان چاروں میں شریعت اصل ہے اور طریقت، حقیقت اور معرفت اس کی شاخیں ہیں. آپ کو اسی مثال دے دوں. شریعت پر عمل کرنے کے بعد آدمی کے جب درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ طریقت کی راہ پہ آتا ہے. طریقت میں ترقی کرنے کے بعد وہ معرفت کی راہ میں آتا ہے، پھر وہ حقیقت میں پہنچتا ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ شریعت نہیں تو سب. اس کی آسان دلیل دے دوں آپ کو. آپ لباس پہنتے ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، اسلامی لباس کی مثال نہیں دیتا. آدمی شوٹیڈ بن کے گھومتا ہے. شادی ہوتی ہے تو دلہا خود بناتا ہے، ٹائی پہنتا ہے، جوتے پہنتا ہے، برابر ہے نا. لیکن ایک آدمی پاٹلو نہ پہنے، نہ خالی ٹائی نہ کوٹ پہن کے نکل پڑے، کیسا لگے گا؟ سچا بولو. تو جو شریعت پر عمل نہ، بلا مثال اور دلیل، جو شریعت پر عمل نہیں کرتا اور طریقت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایسا ہے جو نیچے سے ننگا ہے اور اوپر سے ٹائی پہنی ہے اور کوٹ پہنا ہے. اب بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ تو ہم جس بابا کو مانتے ہیں نہیں، مسجد ہے کیا ہے؟ مستان بابا ہے. کیا بابا ہے؟ ہاں وہ بھی. ولیوں کی بھی کئی قسمیں، ان تمام قسموں میں نہ جاتے ہوئے صرف 2 قسموں پہ بحث کریں. ایک ہوتا ہے سالک اور ایک ہوتا ہے مجذوب. سالک تو یہ ہمارے آج کے دور میں سن لو، ولی کے لیے کرامت دکھانا واجب نہیں، نبی کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہے. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی آدمی کامل طور سے شریعت کا پابند ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے، وہ بغیر کرامت دکھائے ہوئے ولی ہے. اب مثال دوں آپ کو. آج دوسرے سر میں آپ کے یہاں تقریر ہے بھائی؟ ہاں بولو یار. اب آپ نے اعلان میں نے نام کا پرچہ چھاپا. اگر آپ یہ پرچہ چھاپتے کہ 10 વાગે દુધેશ્વર ટાંકી પાસે
બેંક ઓફ બરોડાની સામે તકરીરનો પ્રોગ્રામ છે અને મુખ્ય વક્તા હામદાની સાહેબ આસમાનમાંથી ઉડતા ઉડતા આવશે અને સીધા સ્ટેજ ઉપર ઉતરશે. जितना मजमा होता पूरी दुनिया जमा हो जाती. हो जाती कि नहीं हो जाती? सच्ची बोलो, हो जाता कि नहीं हो जाता? मुसलमान क्या हिंदू हिंदू सब आ जाते, पूरी दुनिया का वीडियो आ जाता. हाँ वो कौन व्यक्ति है आसमान हाथी उड़तो उड़तो सीधो स्टेज ऊपर आवश्य. आज लोग क्या है चमत्कार बिना नमस्कार नहीं. लेकिन देखो अगर मैं शरीयत का पाबंद नहीं, अल्लाह न करे, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान हम शरीयत की पाबंदी करने की कोशिश करते हैं. अल्लाह ताला हम सबको, आपको और आपके सबके में आपके इस आदमी को कामिल तौर से शरीयत की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए. लेकिन हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल सुनो. हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी हवा में उड़कर दिखाए और पानी में चलकर दिखाए तो तुम ये ऐलान करो कि तफसील पूरी થયા પછી મુખ્ય વક્તા કાંકરિયાએ જશે અને કાંકરિયામાં પાણી ઉપર અડધી કલાક સુધી વોકિંગ કરશે, જોગિંગ કરશે. પૂરી દુનિયા જમા હોય. કોઈ કહેगा કે આ તો ઈશ્વરીય અવતાર છે ને કોઈ કહેगा કે આ તો મોજજા है ને કોઈ કહે આ તો વલી જીતા વલી है, जीरा जीरा वली आ पड़ा अपने अहमदाबाद में खापत पड़ा. लेकिन सुनो, हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर कोई तुम्हें हवा में उड़कर दिखाए, पानी में चलकर दिखाए, लेकिन वो शरीयत का पाबंद नहीं, हरगिज़ वो वली नहीं. अब हम कई बुजुर्गों के ऐसे वाक़यात देखते हैं कि जो शरीयत की खिलाफ वर्जी करते थे. तो आला हज़रत से सवाल हुआ कि मजज़ूब क्या होता है. सुनो, बराबर सुनना मेरे भाई. आज बाबा लोग भी बहुत निकल पड़े. बाबा आज क्या खेले हो? जा जा यूं करके 4 गाली दी तो समझता हाँ 4 गाली दी ने चौकी चौका रमो चौका ने बाबा को खींच चल गए 5 पत्थर मार दिए ना हो आज तो पंजा रमना है भाया. इतफाक से पंजा लग गया ना जीरा वली है माया. गालियां तो बड़ी बड़ी दी हो माँ बहन की दी, लेकिन 5 गाली दी ने मैं पंजा खेल गया ना चपड़ी कट लग गया. क्या लग गया? जिंदा वली है, जिंदा वली. बस टसन करता है आदमी. बाबा टसन मत करो, शरीयत को पसंद करो. आला हजरत फरमाते हैं कि जो मजूब होता है, मजूब क्यों होता है वो भी समझो. मजूब क्यों होता है वो भी समझो. जो बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह की नजदीकी हासिल करता है, तो अल्लाह की तजल्लियां उस पे नाजिल हुआ करती हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि अनवारे इलाही की तजल्ली के जलवे, अनवारे इलाही में बाबा, अनवारे इलाही की तजल्ली के जलवे वो कसरत वधु संख्या में उस बंदे के दिल पे इल्का होती है. तो उसमें इतनी हरारत के गर्मी हुई है कि बंदे का दिल उसकी ताप नहीं ला सकता, એટલે કે सहन नहीं કરી सकता. नतीजा ये होता है कि वो अपना दिमागी तवाजुन, मानसिक संतुलन घुमावी दिए छे. શું કરે છે? मानसिक संतुलन घुमावी दिए छे और पागल की तरह हो जाता है. लेकिन उसका ये पागलपन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में होता है. बहुत से पागल तो मासूका की मोहब्बत में भी हो जाते हैं. हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? लेकिन उस मासूक, उस पागल की कोई अहमियत नहीं. अहमियत उस दीवाने की है
جو نبی کے عشق میں یا اللہ تعالیٰ کے عشق میں دیوانہ ہوا۔ اب سنو، اعلیٰ حضرت ملفوظہ شریف میں فرماتے ہیں کہ مجذوب کی ایک پہچان یہ ہے، سنو، کہ خود تو شریعت کے خلاف کام کرے گا۔ بابا لکھ لو، حضرت لکھ لو، خود تو شریعت کے خلاف کام کرے گا لیکن کسی دوسرے کو شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم نہیں دے گا۔ خود تو چرس پیے گا لیکن دوسرے کو، اب بابا کو لے بیٹا پی لے، 7 طبق روشن ہو جائیں گے، یہ کائی کا بزرگ ہوں گی۔ اور دوسری نشانی اعلیٰ حضرت منظور کی یہ بتاتے ہیں کہ جب اس کے سامنے شریعت پیش کی جائے گی، شریعت پیش کی جائے گی تو وہ شریعت کا انکار نہیں کرے۔ اب آج کوئی بابا کو بولو کہ بابا یہ کیا چوڑیاں پہنی ہے، نہ کیا کان میں بالیاں پہنی ہے، نہ کیا چورس پورس میں چھپ کرتے ہو، تو کہتا ہے چل شریعت والے کا ہوا ہے، جا جا تیرا کام کر۔ لیکن صحیح ملزوم ہوگا وہ ہمیشہ شریعت کے قانون کے سامنے گردن کو جھکائے گا۔ اگر عمل نہیں کرے گا تو انکار تو ہرگز نہیں کرے گا۔ اس کی مثال میں اعلیٰ حضرت نے حضرت موسیٰ سوار کا واقعہ بیان کیا۔ اب سنو موسیٰ سوار کا مرتبہ، ہم سے مت پوچھو، اعلیٰ حضرت سے مت پوچھو، پوچھنا ہے تو شاہ عالم بابا سے پوچھو۔ اعلیٰ حضرت نے ہی واقعہ لکھا ہے۔ اس زمانے میں جب قحط ہوا، احمد آباد کا باشندہ ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترس رہا ہے، تو حضرت موسیٰ سوہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شاہ عالم بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمکالین تھے، ہم عصر تھے، یعنی کہ دونوں کا ایک زمانہ تھا۔ لوگ پریشان ہو کر حضرت شاہ عالم بابا کی بارگاہ میں گئے اور شاہ عالم بابا سے کہا، حضور بچے پانی کے بغیر بلک رہے ہیں، مویشی اور جانور تڑپ تڑپ کر بغیر پانی کے بن رہے ہیں، حضور اب آپ کرم کیجئے، آپ اللہ کے نیک بندے ہو، اللہ کے برگزیدہ ولی ہو، سرکار دعا کرو، آپ کی دعا کے صدقے میں اللہ بارش برسا دے۔ تو سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا اور وہ جذبہ آئے گا کہ یہاں سے چھوٹ کے یا نہیں اگر لیٹ ہو گئے تو صبح جا کر سب سے پہلے موسیٰ سوہاگ کی چوکھٹ کو چومنے کو جی چاہے گا کہ یہ ایسا اللہ کا مقدس ولی ہے جس کی ولایت کی گواہی شاہ عالم بابا دے رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ سوہاگ اعلیٰ سرکار شاہ عالم کے ہم اثر تھے، تو شاہ عالم بابا فرماتے ہیں بارش نہیں ہوگی میری دعا سے، بارش موقوف ہے موسیٰ سوہاگ کی دعا پر، جاؤ اگر موسیٰ سوہاگ دعا کریں گے تو بارش ہوگی، جاؤ ان سے دعا کریں۔ اب سنو واقعہ، لوگ بھاگتے ہوئے حضرت موسیٰ سوہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ زنانہ لباس پہنا ہے، آنکھ میں چوڑیاں، کان میں بالیاں، اور ہجروں کے ساتھ ناچ رہے تھے۔ تو لوگوں نے دور سے دیکھا، کہا کہ یار کوئی دن نہیں ہے آج، یار شاہ عالم بابا کو آج مذاق سوچی کیا؟ یار اتنے بڑے ولی ہو کر یار ہماری ایسی مذاق کرتے ہیں کہ ہم کو دعا کرانے کے لیے ایسے آدمی کے پاس بھیج دیا جو عورتوں کا لباس، ہاتھ میں چوڑیاں، کان میں بالیاں اور ہجروں کے ساتھ ناچ رہا ہے، ڈھولک بجا رہا ہے۔ کیا یار یہ دعا پورا کرے، یہ دعا کرے نے بارش تھوڑی ہوگی یار۔ میرے کو لگتا ہے کہ شاہ عالم بابا نے ہمارا مذاق کیا ہے، چلو چلو واپس جاؤ۔ تو موسیٰ سوہاگ کو دور سے دیکھ کر یہ لوگ واپس حضرت شاہ عالم بابا کی بارگاہ میں گئے۔ شاہ عالم بابا سے کہا کہ بابا آپ دعا کرو نا، یار آپ نے تو ایسے آدمی کے پاس دعا کرانے کے لیے بھیج دیا کہ جو زنانی لباس پہنے ہوئے ہے، چوڑیاں پہنی ہیں، بالیاں پہنی ہیں، ہجروں کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ جلال میں آ گئے شاہ عالم بابا تو کہا کہ جاؤ
ان سے معافی مانگو. جو تم نے اپنے ذہن میں دل میں ان کے لیے برا خیال کیا اس کی معافی مانگو اور ان کے پاؤں پکڑو اور ان سے دعا کراؤ. جب تک موسیٰ سہاگ دعا نہیں کریں گے ہرگز بارش نہیں. ایک گھاڑا لگا ہوگا اور سوال لگا. لوگ آئے واپس. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت. لوگ آئے موسیٰ سہاگ کی بارگاہ میں. پہلے تو دور سے دیکھ کر چلے گئے تھے لیکن اب نزدیک آئے. آ کر کہتے ہیں بابا پریشان ہے، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں دعا کرانے کے لیے. دیکھو ولی کو اللہ کتنا خشم عطا کرتا ہے. پہلے جب آئے تھے تب ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ آدمی کیا دعا کرے گا اور تھوڑی بارش ہو سکے. تو موسیٰ سہاگ اب ان کے خیال کو ظاہر کرتے ہیں. ارے یار میرے پاس کیا ہے، میں دعا کروں گا تو تھوڑی بارش ہوگی. میں تو دیکھو عورتوں کا لباس پہنے بیٹھا ہوں، چوڑیاں پہنی ہے، بالیاں ہیں، ہجروں کے ساتھ ناچ رہا ہوں. میں دعا کروں بارش ہو رہی. جاؤ 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 جاؤ. ان کے دل میں جو خیال آیا تھا موسیٰ سہاگ کو روشن ہو گیا. تو پاؤں پکڑ کے کہا کہ حضور معاف کر دیجئے، سرکار معاف کر دیجئے، ہماری غلطی ہو گئی تھی معاف کر دیجئے. اور ولی ہوتا ہے نا بھولا ہوتا ہے، چلا رہتا ہے بھولا. اب موسیٰ سہاگ کو رحم آیا. کیا کہتے ہیں بارش نہیں برستی، وہ بارش نہیں برسا تھا. بولے نا چلو چلو سب کو ساتھ مل گیا اور کانکریا پر آئے اور ایک پتھر پہ اپنا ہاتھ رکھا، دوسرے ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا. اور یہ نہیں کہا وہ بکوا ہے یا تو برسات یا تو اپنا سہاگ واپس لے لے، یہ نہیں کہا. کیا فرمایا وہ سنو. اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں عجز ہے، برساتا ہے یا تیرے سہاگ کی چوریوں کو توڑ دو. برساتا ہے یا تیرے سہاگ کی چوریوں کو. بس اتنا کہنا تھا کہ کالے بادل ابلتے آئے اور موسلا دھار بارش ہوئی. اس دن کے بعد کبھی کاکریا تالاب سوکھا ہی نہیں. یہی موسیٰ سہاگ کا ایک دوسرا واقعہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے کہا کہ حضرت کیا ہے تو جنرل والی بس پہنتے ہو. حدیث میں آیا ہے کہ لعن اللہ المسبحین المسبحات ولعن اللہ المسبحات بالمسبحین. لعن اللہ المسبحات بالرجال ولعن اللہ المسبحین بالنساء. اللہ لعنت کرتا ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں، مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اور لعنت کرتا ہے اللہ ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں. یہ لباس سرن جائز ہیں نا، فوراً چوڑیاں اللہ لباس پہن لیا. یہ کہا حضرت نماز تو پڑھو، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا پڑھ جائے، چلو 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 مسجد میں نماز پڑھنا ہے. اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہ گئے، رکوع میں گئے. اور جب رکوع میں جانے کے لیے امام نے کہا نا اللہ اکبر، اب وہ جلال واپس دماغ میں آیا. بولے میرا خاوند تو حی اللہ یموت کر کے بھاگے تو مسجد سے نکل گئے. یہ انصاف. حضرت بہل الدانا کو دیکھو، ایسے کئی مجذوب ہو گئے. لیکن آج کا وہابی ان ولیوں کو کافر کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ بلکہ ہندوستان میں کتنے ولی ہیں؟ لاکھوں ہیں.
لیکن تمام ولیوں کا سردار کون؟ میرا خواجہ ہند کا راجا. سبحان اللہ. ایک بات بتاؤ، اگر خواجہ صاحب ہندوستان نہ آتے تو ہم کیا ہوتے بھائی؟ مدن لال، چھگن لال، چمن لال ہوتے. صدقہ ہے غریب نواز کا، ان کے مقدس قدموں کا، کہ سرزمین ہندوستان پر سرکار غریب نواز کے مقدس قدم آئے اور غریب نواز کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا. اور دعا کرو کہ سرکار غریب نواز کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے آنے والے سنی مسلمانوں کا ایمان سلامت رکھے. لیکن آج کے وہاں بھی دیکھو، اور یہ اہل حدیث دونوں ایک ہیں، چچیرے بھائی ہیں. ایک شوہر کی دو بیوی ہے. ان کا سب کا باپ ہے اسماعیل دہلوی. کچھ نہیں ہے حضرت، کچھ نہیں. چلو، ابن تیمیہ سے لے کر ابن قیم محمد ابن عبد الوہاب نجدی سے لے کر اسماعیل دہلوی تک یہ اہل حدیث اور وہاں بھی ایک ہے. آپ اہل حدیث کی کتابوں سے دیکھو تو سب اسماعیل دہلوی کو اپنا امام مانتے ہیں، اور وہابیوں کی کتاب اٹھا کر دیکھو تو وہ بھی اسماعیل دہلوی کو اپنے امام مانتے ہیں. لیکن اسماعیل دہلوی کے بعد لائن دو الگ ہو گئی، ایک وایا ویرنگام، ایک وایا ڈھول کا دھنو کا. جوانی بے جہنم مت سے بے لائن، وہ ایک وایا ویرنگام، ایک وایا ڈھول کا دھنو. یہ وہابی اور اہل حدیث ایک باپ کی اولاد، چچیرے بھائی، سب ولیوں کے دشمن. ان کی کلپیں دیکھو. آج تک ہم کتابیں دکھاتے تھے تو کہتا ہے ہمدانی کھوٹو છે પોતે છાપીને લાવ્યો જ. હવે જો તમારા બાપ હું બોલે છે તમે સાંભળી લો ભાઈ. એક નંબર की सीडी लगाओ, एक नंबर. अब खुद देखो, एक नंबर की सीडी देखो. प्रोफेसर था मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का आनंद, जो साबित आवाज बना कर दो, कोई खड़ो मत. उसने एक बात कह दी, उसने अपनी एक किताब में एक बात कह दी, और वो बात ये थी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस्लाम को मुतारफ करवाया, इस्लाम को मुतारफ करवाया हिंदुस्तान में. अब उसने मुस्तशरिक आलम था, जो नस्वानी था और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का प्रोफेसर था. अब उसने ये बात कह दी. अब हमारे हिंदुस्तानी मौलवी इस बात को लेके उड़े. उन्होंने तहकीक ही नहीं की कि आखिर अजमेरी साहब आए तब हिंदुस्तान पैदा कब हुए, मरे कब. अजमेरी साहब आए तब हिंदुस्तान पैदा कब हुए, मरे कब. और जनाब अली बड़े बड़े हकीमुल उम्मत भी लिखते जा रहे हैं, बड़े बड़े वेट करो. ये कह रहा है कि गरीब नवाज ने आकर हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया ही नहीं है. तू उधर जाना भाई. तू जाना भाई, तेरा क्या काम है? लो बेचता है, ये सब ले जा, सारा साल ले जा.
ارے 2 3 4 5 بھی لے جا. ہے لے لیجیے. پہلے تو اب یہ کہے گا کہ غریب نواز ہندوستان میں آئے تو راستے میں قبروں کی پوجا کرتے کرتے آئے معاذ اللہ. اور انہوں نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا نہیں بلکہ یہ ہندوستان میں ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے آئے تھے. اور ان کے آنے سے پہلے تو پرتھوی راج کپور تھا نا, پرتھوی راج چوہان, وہ اس کی پوری فوج کلمہ پرست تھی. اور خواجہ صاحب نے اسلام نہیں پھیلایا یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے یہاں تک کہا ہے, دوسرا مولوی ہے, کہ پرتھوی راج بھی کلمات پڑھتا تھا, اس کو بھی مسلمان بتا رہا ہے. اور پھر آگے چل کر یہ بتائے گا, دلیل یہ دے گا کہ خواجہ صاحب تھے وہ ہجرے تھے. کیا تھے؟ اور اس کی سلوار شریف میں خواجہ صاحب کے صاحبزادے کا مزار ہے. خواجہ صاحب کی ازواجی زندگی تھی, ہجرے کی ازواجی زندگی ہوتی ہے. اور دلیل کیا دیتا ہے معلوم ہے؟ خواجہ صاحب ہجرے تھے, اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ مجھے بھیونڈی کے ہجرے نے کہا کہ خواجہ صاحب ہجرے تھے. وہاں یہ اس کی دلیل ہے. تو کل ہم یہ کہیں گے کہ اگر کماٹی پورے کی کوئی رندی یہ کہے گی کہ معراج ربانی کی ماں دھندا کرتی تھی تو تو بھی تیری ماں کو رندی بولے گا؟ کیا بات ہے. جب ہجرے کی بات پر بھروسہ کر کے تو معاذ اللہ غریب نواز جیسے مقدس ہمارے بزرگ کو تو ہجرا کہہ رہا ہے, تو کل کوئی کماٹی پورے کی رندی تیری ماں کے لیے کہے گی کہ وہ بھی میرے ساتھ دھندا کرتی تھی تو کیا تو تیری ماں کو رندی بولے گا؟ کل اس کو سوال کرو کیا ہوا بھائی, لگاؤ. اور پھر آگے چل کر کھلے لفظ میں یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ غریب نواز کافر تھے. جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا, آنند جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا, اس نے ایک بات کہہ دی, اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات کہہ دی, اور وہ بات یہ تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو متعارف کروایا, اسلام کو متعارف کروایا ہندوستان میں. اب اس نے مستشرق عالم تھا, نصرانی تھا اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا پروفیسر تھا. اب اس نے یہ بات کہہ دی. اب ہمارے ہندوستانی مولوی اس بات کو لے کے اڑے, انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی کہ آخر اجمیری صاحب آئے کب ہندوستان پیدا کب ہوئے, مرے کب. اجمیری صاحب آئے کب ہندوستان پیدا کب ہوئے, مرے کب. اب جناب علی بڑے بڑے حکیم الامت بھی لکھتے جا رہے ہیں, بڑے بڑے تنظیموں اور تحریروں کے لیڈر بھی لکھتے جا رہے ہیں کہ مشائخ چشت نے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا. استغفر اللہ. اور یہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے تحریر کے بانی مولانا مودودی صاحب ہیں, انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھ مارا کہ جو ہے پروفیسر آرنیٹ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو ہندوستان. اب جب اتنے بڑے بڑے لیڈران دین دچ کھا سکتے ہیں, غوطہ زنی خرافات میں کر سکتے ہیں, تو لوگ جو عوام الناس ہیں بیچارے ان کا تو مبلغ علم کیا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. چنانچہ ہمارے بڑے صدر وہ مشہور ہو گیا, جناب علی خواجہ صاحب لائے ہیں, خواجہ صاحب دین کو لائے ہیں ہندوستان میں. ہند کے راجا کون ہیں؟ بولو, ہند کے راجا کون ہیں؟ معین الدین چشتی اجمیری لائے ہیں. صاحب دیکھو صاحب وہی رٹ رہے کہ نہیں رٹ رہے. خواجہ صاحب نے 600 برس چھٹ اسلام کے 600 برس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں پیدا, سنگر میں پیدا ہو رہے ہیں. وہ جو افغانستان سے ادھر کا علاقہ ہے ماورا النہر کا, پیدا وہاں ہو رہے ہیں. کہاں کہاں سے ٹھوکریں کھاتے کھواتے مجاوری کرتے ہوئے قبر پوجتے ہوئے پیدا وہاں ہو رہے ہیں. کہاں کہاں سے ٹھوکریں کھاتے کھواتے مجاوری کرتے ہوئے قبر پوجتے ہوئے داتا گنج ہجویری کے مدار پر 3 سال تک مراقبہ اور مدنی خرافات جھاڑو کشی کرتے مدنی خرافات جھاڑو کشی کرتے کیسے وہ اجمیر پہنچے جو راجاؤں اور ٹھاکروں کا دیش تھا جسے راجستھان کہتے ہیں.
अजमेर के और वहां पहुंच करके उन्होंने अपने चंद्र 600 यानी 600 बरस तक इस्लाम है हिंदुस्तान में है नहीं, किसी को ये क्या सोच ही लेकर पहुंचा। अब देखो दूसरा क्या बोला, इसको भी गिरफ्तार करते हैं। ख्वाजा साहब बाहर निकले तो सामने वाली फौज की तरफ घूर के देखा, अभी देखना ही था, सारी फौज कह रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह। दाएं तरफ देखा, इधर की फौज ने कलमा पढ़ लिया, इधर देखा, इधर की फौज ने कलमा पढ़ लिया, पीछे मुड़कर देखा, उसने कलमा पढ़ लिया। बादशाह सलाम ने कहा कि क्यों आप लोगों को मुसलमान करते हैं? कल लोगों को तो मैं करता हूँ, ये फौज जो तू मुझे मारने के लिए लाया, इनको कलमा मैंने पढ़ाया? कहा नहीं, कभी तेरी सारी फौज कलमा पढ़ाई है। पहले से फोन करना पड़ रहा है। करम तो बादशाह पर डाली तो बादशाह भी वही हाथी में बैठा बैठा ला इलाहा इल्लल्लाह। सैकड़ों मुसलमान के, हजारों मुसलमान हिंदुस्तान में मुसलमान ही ख्वाजा ने किए। अगर इसने हिंदुओं को मुसलमान किया होता तो कभी हिंदू इससे राजी होते? अगर इसने हिंदुओं को मुसलमान किया होता तो कभी हिंदू इससे राजी होते? कहते इसने तो हमारे खानदानों को दूसरा बना दिया, इसके दुश्मन बनते। ये कैसा है जिसपे हिंदू भी राजी है, पंडित भी राजी है, सिख भी राजी है, मुसलमान भी राजी है। अल्लाह की कसम, ये शिर्क का मंदिर है, ये शिर्क का मंदिर है जो हिंदू अपने मंदिरों में करते हैं, वही तुम दरबारों में करते हैं। हिंदू समझता है सियासी जंग है, अंदर से हम दोनों भाई हैं। हम खड़े को पूछ रहे हैं, ये लंबे पड़े को पूछ रहा है। इतना सा फर्क है इन कब्र परस्तों में और मूर्ति परस्तों में। वो खड़े का तलाश करता है, ये पड़े का करता है। हम खड़े को पूछ रहे हैं, ये लंबे पड़े को पूछ रहा है। इतना सा फर्क है इन कब्र परस्तों में और मूर्ति परस्तों में। वो खड़े का तलाश करता है, ये पड़े का करता है। वो इसको सामने भजन गाता है, ये इसके सामने कवाली। जॉइंट से कहा गया नमाज पढ़ने के लिए। दूसरा सुहाग का सुनो। अच्छा, दूसरा सुहाग का क्या बोल रहा है? जैसे उसने कहा अल्लाह अकबर, तैसे ही आसमान की तरफ उठा के कहता है, और ये तो मुझे बेवा किए देते हैं। हाँ, मेरे दूल्हे को मार रहे हैं ये लोग, ये बेवा किए देते हैं। और फौरन वहां से नमाज छोड़ के भागा ये, और फौरी तौर पर इनके लिबास के ऊपर, इनके जिस्म के ऊपर वही फिर जनाना लिबास आ गया है नहीं? यही थे ना। और यही थे कि जिनसे बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मौलवी और काजी शहर वगैरह पहुंचे थे कि हजरत ये बेनमाजी खबीस कह रहे हैं, बेनमाजी खबीस कह रहा है, आप दुआ करें कि बारिश हो जाए। ऐसे ही वो सड़क छाप मुफ्ती रहे उनके बेचारे, दुआ करें कि बारिश हो। देखो, मूसा सुहाग को बेनमाजी खबीस कह रहा है। सुनो, वापस पहुंचे थे कि हजरत ये बेनमाजी खबीस कह रहे हैं, पहुंचे थे और कहने लगे हजरत आप दुआ करें कि बारिश हो जाए। ऐसे ही वो सड़क छाप मुफ्ती रहे उनके बेचारे, आलम को दुआ करें कि बारिश हो जाए। तो उन्होंने कहा मैं क्या दुआ करूं? कहें हुजूर आप दुआ करें। चुनांचे हजरत ने दुआ क्या की, चूड़ियां आसमान की तरफ ले गए और कहने लगे कि बारिश उतारो वरना अपना ये सुहाग ले जाओ। हाँ, ये सुहागन बनी हुई थी कुत्ती, हिजड़ी की औलाद। ये उनका पीर है, इनका पीर है। और आज भी अहमदाबाद के अंदर उसका मजार मौजूद है। आज भी अहमदाबाद के अंदर उसका मजार मौजूद है। और इमाम आला हजरत फाज़िल बरेलवी लिखते हैं कि मैं खुद गया हूं और वहां ज़ियारत मैंने की है, और आज भी वहां के। अब देखो, आला हजरत ने अपने किताब में हजरत मूसा सुहाग के मजार पे हाजिरी दी है, वो लिखा है। तो मूसा सुहाग को गाली दी, और मूसा सुहाग के साथ साथ अब आला हजरत को भी गाली दे रहा है कि वो माज़अल्लाह आला हजरत मूसा सुहाग को कुत्ती कह रहा है, खबीस कह रहा है, हिजड़ा कह रहा है, और ये कह रहा है कि ऐसे के दरगाह पे आला हजरत ने हाजिरी दी, तो आला हजरत भी ऐसे ही थे माज़अल्लाह। अब ऐसी 5 सीढ़ियां बनाकर लाया हूं, और आपका खून खोल जाएगा। आज तो सब नहीं दिखा सकेंगे, आपको आज सिर्फ सैंपल दिखाया है, 1-2 आइटम और दिखा देंगे, लेकिन इसी 5 सीढ़ियां आप भर के लाए। और ये तो सब तकरीरें इनकी जालिमों की इंटरनेट पे रखी हुई है। कल को देवबंदी कहेगा कि ये हमारा आलिम नहीं है, तो हम आपको एक क्लिप उसकी भी सुनाते हैं। देवबंदियों का जो मुनाजिर है ताहिर गयावी, ये खुले लफ्ज में बोलता है दरूद पाक नहीं है, दरूद नापाक है। अब सुनो, यही कैसे रखना, अभी उतारना नहीं, आगे चलकर देखो। अब ये जालिम हजरत गरीब नवाज को हिजरा कह रहा है। चालू करो। नहीं, वही लिबास के अंदर हैं जिन लिबास में वो हजरत ख्वाजा थे, यानी वो मुखन्नत और हिजड़ा साहब थे। ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है। आप देखें डिक्शनरी की किताब,
فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال، لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے یہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اس سے تو باقاعدہ اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں. اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، یہ جماعت ثانی ہے نا، یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈفڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں. اور ان سے کہا جائے کہتے ہیں کہ جی ہماری قوم کے لوگ تھے، ہماری قوم کے حضرت ہیں، ہم ہی نہیں، ہم اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے. ہمارے یہاں بامبے بھیونڈی میں زیادہ وہ یہ بتاتا تھا کہ وہ ہمارے ہی برادری کے چاہیے، ہجڑے اپنی برادری کے حضرت خواجہ صاحب کو مانتے ہیں، اللہ کی قدم. اس لیے آپ دیکھیں جتنے ہجڑے ہوں گے آپ کو وہاں ملیں گے. اور ٹرین ان کے لیے فری، ان کے لیے ٹکٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے سب فری، کیونکہ مردوں کا ڈبہ الگ ہوتا ہے، عورتوں کا ڈبہ الگ ہوتا ہے، ان کا تو کوئی ڈبے نہیں ہوتا، یہ تو بے ڈبے کے ہوتے ہے نا. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈبہ بتاؤ، ہمارا تو کوئی ڈبہ ہی نہیں تو ٹکٹ دو تو ڈبہ دو، ڈبہ تو ہے ہی نہیں تو پھر ٹکٹ کہاں. تو یہ تو معاف ہے ان کے لیے. تو باقاعدہ یہ ہجڑے جاتے ہیں اجمیر کے اندر اور پورا اجتماع ہوتا ہے. اور آج بھی اللہ کی قسم آج بھی جا کے دیکھو چاروں طرف سے ہجڑے ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے اپنی ٹولیاں بناتے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی، خواجہ تیری دیوانی. اب دیکھو ابھی چالو نہیں کرنا، ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے، اب پھر کون سا مہینہ آئے گا. ہندوستان کے تمام مولویوں کے سردار کون ہیں؟ خواجہ غریب نواز. اور دنیا کے سب مولویوں کے سردار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم. اور جو قصائد اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث پاک کی شان میں لکھے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. بلکہ آخری مقطع سنو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اعلیٰ حضرت دعا کرتے ہیں تو یہی عرض کرتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں غوث پاک کی کئی کرامتیں ہیں اور تمام دنیا کے ولیوں نے بیک زبان غوث پاک کی عظمت، غوث پاک کی کرامتوں کا لوہا اور سکہ بنایا ہے. یہاں تک کہ خود سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ لو ان کشفت عورتوں مریدی بالمشرق وہ انا بالمغرب لسترتھا. اگر میں پورب میں ہوں اور میرا مرید پچھم میں ہے اور میرے مرید کا سطر کھل جائے گا اور وہ مدد کے لیے مجھے پکارے گا تو میں مشرق میں بیٹھا بیٹھا اس کا سطر ڈھانپ دوں گا. اور پورا قصیدہ پڑھو گے ایک ایک شعر، تو ہر شعر کے پیچھے ایک کرامت پوشیدہ ہے. انشاءاللہ تو 11ویں کے مہینے میں میں زندہ رہا، تب زندہ رہا، کوئی میری زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے. 80 لاکھ روپے میں سوپاری دے دی ہے ان لوگوں نے. کتنے لاکھ میں؟ اور مجھے CBI والوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ ہمدانی صاحب آپ ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہو، خیال رکھو. آپ کی سپاری 80 لاکھ میں دے دی ہے وہاں بھی نے. تو میں نے بولا وہابیوں کو کہہ دینا سپاری مت دو، ناریل دو، ناریل. برابر ہے، سپاری وہاں کہیں نہیں ہے رے، موٹو ناریل دیو. لیکن ان ظالموں کو معلوم نہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو غوث پاک کی کرامت ہے. فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمیعا کخردلۃ الی بکری کے حکم اتصال. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کو ایسے دیکھ لیا جیسے ایک رائی کے دانہ میری ہتھیلی میں ہے.
سبحان اللہ. اور اس دنیا میں جہاں جہاں بھی میرا چاہنے والا، مجھے پکارنے والا، جب بھی مجھے مدد کے لیے پکارے گا تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے مجھے کون پکار رہا ہے. سبحان اللہ. اور مجھے کسی دستگیری کے لیے جانا ہے، میں فوراً اس کی دستگیری کر دیتا ہوں. یہ پورا قصیدہ لکھا ہے. یہ کیا بولتا ہے معلوم ہے کہ غوث پاک ایک معمولی مولوی تھا. کیا تھا؟ اور جس طرح ہندوؤں میں رام لکشمن تھے، اسی طرح غوث پاک تھا. اور یہ قصیدے غوثیہ غوث پاک نے لکھا نہیں ہے، یہ احمد رضا نے چھاپا ہے. کیا چھاپا ہے؟ تو بڑے خلوص ہوتے ہیں سلیکٹ کرتے. اب ہمارے پاس قصیدے غوثیہ نہیں کہاں ہے؟ ہمارے پاس ہے تو شاہ عبدالحق مودی سے دہلوی کا حوالہ ہے، اعلیٰ حضرت کا حوالہ ہے، لیکن اوریجنل کہیں نہیں تھا. حضرت 3 دن تک میں پریشان رہا، لیکن الحمدللہ وہ قصیدہ غوثیہ اوریجنل ہم کو مصر سے مل گیا، جس کی میں کاپی بھی لایا ہوں. اگر کسی نے ضرورت پائے تو دے دیں. اور ان کے منہ پہ مارے یہ بولا آپ کھڑے ہو جاؤ. دیکھو یہ میرے ہاتھ میں قصیدہ ہے غوث پاک کا. کیا ان کتاب کا نام کیا ہے؟ مائک دو ہاتھ میں. کتاب کا نام فتح الغائب ہے. لکھنے والے کون؟ تم بول دو بھائی. کتاب کا نام ہے فتح الغیب اور لکھنے والے کا نام ہے سیدی عبد القادر الجیلانی. چھاپا کس نے؟ چھاپا ہے شرکت مکتبہ مطبع مصطفیٰ البابی جیلانی و اولادہ مصر محمد محمود الحلبی شرکت الخلفاء. مصر سے چھپا ہوا. مصر سے چھپا ہوا ہے. اگر آپ کو کسی کو جیروکس کی ضرورت ہو کل گومتی پرانا یہ بات گورنمنٹ کالونی میں تقریباً دن میں وہاں پہ یہاں آپ کو میں تقریر کرتے کرتے جیروکس کراؤں گا یار. آپ یہ بات بولتے ہو یار برابر ہے. مانا سے نام ہوئے تو باتھ روم میں جائیں گے روڈ پر چلائیں گے. اب سنا قصیدہ غوثیہ کے لیے یہ کیا بول رہا ہے. کرو تعلق اسی میں 1 نمبر کی سی ڈی عمران 1 نمبر کی سی ڈی میں 6 نمبر. اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت شیخ بہاؤل ملت الدین اس کے بعد کا جانے دو. نقش بند علیہ السلام کو جب بیماری ہوئی تھی اور وہ مرض میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ زمین کے اوپر اپنے پاؤں مارو اور اس پاؤں کی برکت سے وہاں چشمہ ابل پڑا. تو اللہ نے کہا علیہ السلام کو. تو یہ کہتے ہیں احمد خان صاحب اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت شیخ بہاؤل ملت الدین نقش بند یہی نقش بندی سلسلہ انہیں سے چلتا ہے. اب دیکھو یہ نقش بندی سلسلے کے بزرگوں کی توہین کر رہا ہے. کسی سلسلے کے بزرگ کو نہیں چھوڑا. چشتی سلسلے کے بزرگوں کو گالیاں دی. 5 سیٹی ہے ابھی 2-3 دن تک یہی چلے گا. اور اس کی اوریجنل پوری تقریریں بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. اور ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں جھوٹا ثابت کرو 1 لاکھ روپے انعام. اور اگر تم جھوٹے نہیں ثابت کر سکتے تو ہمارا تو چیلنج ہے مناظرے کا. اتنے بڑے میدان ہے احمد آباد میں. تم ہمارے ایریا میں آنے سے ڈرتے ہو, تمہارے ایریا میں رکھو انشاءاللہ عدالت کا ڈر کا کتا وہاں کے بھی تمہارے ساتھ. یا رسول اللہ ابھی تو آپ کو سیمپل بتایا ہے. آپ کا
خون کھول جائے گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں نا کہ جذباتی سنی تلوار لے کر اب نکل پڑیں گے. لیکن اے میرے سنی جنتی بھائیوں، تم چاہے کسی سلسلے کے ہو، چاہے قادری ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے شوہر ورتی ہو، چاہے نقش بندی ہو، ان ظالموں نے کسی سلسلے والے کو باقی نہیں چھوڑا. حضرت بہاؤالدین نقش بندی کو کافر کہا ہے، حضرت باز یزید بستامی کو کافر کہا، حضرت جنید بغدادی کو کافر کہا، غوث پاک کو کافر کہا، حضرت خواجہ بندے نواز گیسو دراز کو کافر کہا، سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو کافر کہا، یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام کو شیطان کہا. اب مسلمانوں اب تو جاگو. افسوس ہے میرے سنی مسلمانوں، اگر نہیں جاگ سکتے تو جاؤ چوریاں خرید لینا مغری بازار سے، بل پیمنٹ میں کر دوں گا. چوریاں پہننا. ہمارے باپ کو گالی دیتا ہے، ہمارا باپ نے گالو کاٹا ہنستے نہیں جلاتا ہے. اور جس ذات پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہمارا سب قربان، ان کی شان میں غصہ کیا کرے اور تم اس کے پیچھے نماز کرو، اس کے ساتھ شادی بھی کرو، اپنی لڑکیاں دیتے ہو. بولو ایک بات بولو، کوئی راضی بولا بولے گا کہ ہمارا દીકરો ફખરુદ્દીન છે બહુ ભણેલો છે, તમારી દીકરીની સાથે માંગુ નાખ્યું, લડકી દોગે? क्या बोलोगे? साहबी रसूल का दुश्मन है, क्या बोलोगे? अरे अफसोस है, साहबी रसूल के दुश्मन को लड़की नहीं देते और रसूल के दुश्मन को लड़की देते हैं. एक बात बताओ, बहुत से सुनने वाबी हो गए, बोलो हाथ आया. देखो ये अब तकरीर तो उलमा करते हैं, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है. मैं तो देखो अलादीन का दर का कुत्ता हूँ, हमारे शरीफ का दर का भिखारी हूँ, बस इन बुजुर्गों के पैर से कुछ बोल लेता हूँ. लेकिन मैं तुम्हारे जैसा पब्लिक का आदमी हूँ, अपने सब आपस में बातें करते हैं, ये तकरीर नहीं है. मैं आपको एक बात ये पूछता हूँ कि बहुत से सुन्नी वाबी हो गए, बहुत से सुन्नी अहले हदीस हो गए. अबे बताओ आप, एक आदमी ऐसा बताओ जो खोजा हो गया हो. कोई खोजा होता है और हो रहा होता है, हो रहा अलाउद्दीन हो रहा था ना, फखरुद्दीन तैयब अली होता है, क्यों नहीं होता भाई? वहां भी से तो ये हो रहा ज्यादा मालदार है, पहले हदीस से तो ये खोजो लोगों का बहुत बड़ा मिशन है, बहुत मालदार है. आदमी हो रहा नहीं होता, खोजा नहीं होता, वहां भी क्यों होता है वो बताओ. वाह क्या बात. बाबू सोचो, जवाब है आपके पास? भाई आपके कोई के पास जवाब है तो बताओ. सुन्नी मुसलमान, अल्लाह महफूज रखे हर सुन्नी मुसलमान को, कि कभी वहाबी हो जाता है, कभी अहले हदीस हो जाता है, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि कोई सुन्नी मुसलमान खोजा हो गया हो. सुना है सर आपने कि कोई सुन्नी मुसलमान राजी हो गया हो? एक वजह बताऊं, अगर आप इजाजत दें तो आपकी तरफ से मैं जवाब दूं, बोलो. उसका जवाब यह है कि हमारे जो बाप दादा थे ना, अल्लाह ने उन्हें बहुत अपने सलीम इनायत की थी, बहुत ही दूरंदेशी से काम किया था. कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे आबा और अजदा ने, बुजुर्गों ने देखा कि ये हो रहे खोजे सब नए नए अकीदे लेकर मुर्तद हो गए, तो इनका जमा खाना अलग कर दिया, इनका कब्रिस्तान अलग कर दिया, इनकी मस्जिद अलग कर दी, इनसे शादी ब्याह का रिश्ता खत्म कर दिया. क्या हुआ? अब कोई मुसलमान खोजा हो रहा. जो काम हमारे बाप दादाओं ने मोरे और खोजे के साथ किया, यही काम हमें वहाबियों के साथ करने की जरूरत है. अब समझे, कोई समझने जैसा है, सही समझो. अगर हमने हमारे बाप दादाओं के प्यारे, अल्लाह ताला हमारे
تمام سنی آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے کہ انہوں نے اپنی آنے والی نسل کے ایمان کے تحفظ کے لیے کیسا سوشل انتظام کیا کہ بورے کھوجے کو مسجد سے الگ کیا، قبرستانوں سے الگ کیا، ان کا قبرستان الگ، ان کا جمع خانہ الگ، ان سے شادی بیاہ کا کوئی رشتہ نہیں، اور آج سنے مسلمان اپنی لڑکی کو وہابی کو دے رہا ہے، وہابی کی لڑکی کو اپنے گھر میں ڈالا، اور بہت سے سننے کو ایسے دیکھا ہے مجھ پہ لیمو لٹکاتے ہیں، کیا بولتے ہیں معلوم ہے اندر شاید اے بھابھی کو لڑکی نہیں تھی، بھابھی کی لڑکی نکال کے لایا ہوا، یہ کرتا ہے، کیا بولتا ہے؟ میں نے کہا بھائی لڑکی دینا تو حرام ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک لڑکی کو لے آنا ہے۔ ارے کیا بات کرتے ہو، اپنے تو بابڑے کے گھر سے لڑکی نکال کر لائے نہ اپنے گھر میں آ کے سنی بنائے، اپنے گھر میں لڑکی رہے نے نیاز کھا نہ کھاوے چلے۔ میں نے بولا رہنے دے، تیرے جیسے بہت مجھ پہ نیمبو لٹکانے والے دیکھے ہم نے بھائی، 100 سال 2 سال میں پھر ایسی غلامیاں مارتے ہیں نا کہ اس کو خود کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا جاؤں، اسٹیئرنگ میں قابو دیو પછી ડાયર વિઝનમાં થઈને ગોઠા ખાઈને નાલામાં ખાબકી ગઈ હતું કાં કોઈ સામેથી ટ્રક આવતો હોય તો મોરે મોરા ભૂટભૂટિયા। मैंने बोला सोन भाभी की लड़की लाया, कहाँ से लाया? बोले भोपाल से। कहाँ से? भोपाल में लाया, भाभी ने लाया। अपने बोले वहां निकाह करी हो, निकाह तो वहां के वाबी इमाम ने कराई, पीछे अपने अहमदाबाद आते ही पहले अपने मस्जिद का इमाम है उसको बोला कि वापस निकाह कर दिया। मैंने बोले वाह तेरी सबके जा। ने लड़के को बोल दिया कि अपने घर में तेरे को सुन्नी बन के रहने का। देखो यहाँ अपने यहाँ हर महीने ख्वाजा की छठी होती है, 11वीं होती है, वो सब यहाँ खानी पड़ेगी। तो लड़की बोलते हैं हाँ आप खाऊंगी, बस सुन्नी का सर्टिफिकेट मिल गया लड़की को। बाप मुफ्ती है ना, वो भी मोदी से कहाँ से टपका है वो मालूम नहीं, आसमान से टपका के गटर से निकला, कहाँ से निकला मालूम, सड़क छाप मुफ्ती। मैंने बोला ठीक है भाई ठीक है, अब समझ ले तेरे लड़के और लड़की की बहू बीवी बना के लाया और अल्लाह ने अच्छे दिन दिए, तो पहली डिलीवरी लड़की कहाँ करेगी? मैं क्या मैं करेगी ना? मैं इसको बताता हूँ तो लड़की लाना कितना खतरनाक है, लड़की देना तो हराम है। आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक किताब लिखी है इज़ालतुल आर बेहजरिल कराइम अन किलाबिन नार। आला हजरत उस किताब में लिखते हैं कि कोई सुन्नी अपनी बेटी अपनी बहन को किसी वहाबी बदमज़हब के साथ ब्याहता है, उसके साथ शादी नहीं करता बल्कि गयूसी का काम कर रहा है, अपनी बहन बेटी को ज़ना करने के लिए भेज रहा है। हराम है हराम, निकाह होता नहीं। वो तो इंशाल्लाह कभी टॉपिक बताऊंगा। अब लड़की लाना कितना डेंजर है वो मैं बताता हूँ। तो मैं वो तो बोलता है कि पहली डिलीवरी तो माफ्तरत करे न, बोला माफ्तरत करे जाए न, तो कब ले जाएंगे? 8वां महीना पूरा होने के बाद उसके माँ बाप आकर बच्ची को क्या ले गए? भोपाल। अब 9 महीने तुमको बोले तुम्हारी बीवी को तो मालूम हो जाए ना कि बहू को 9 महीने हो गए तो रोज तुमको बोलेगी ए फोन तो करो, बहू को क्या आया? तुम फोन किसको करोगे? मैं तो पुलिस स्टेशन में करोगे, समझी कुछ करोगे ना? बोलोगे कि नहीं सलाम अलैकुम होगा कि नहीं? उसका फोन आएगा तो सलाम अलैकुम मालेकुम सलाम, क्या बोलोगे? मालेकुम सलाम। अरे जाए मालेकुम सलाम बोलते क्या पूछोगे? क्या हाजी साहब क्यों है? तो बोला अच्छा है। क्या है? हमारी बहू अच्छी है ना? बोला अच्छी है, और आज 25 जनवरी है ना, डॉक्टर ने 7 फरवरी की डेट दी है। हाँ यहाँ सीरत नहीं है,
کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی نبی ولی کو نہیں معلوم کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اور ڈاکٹر بولتا ہے کہ 7 ફેબ્રુઆરી ને તમારી પુત્રીને ડિલિવરી આવી જશે, તમારી મુર્ગી ઈંડું દઈ દેશે. તમને બરોબર 7 તારીખને મુર્ગી ઈંડું દઈ દેશે. यहाँ क्षेत्र का पता नहीं लगता. 7 ફેબ્રુઆરી को तुमने फोन करा तो उसका फोन आया, हाँ सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मुबारक हाजी साहब मुबारक. શું છે ભાઈ? તો ભલે તમે દાદા થઈ ગયા ને હું નાનો થઈ ગયો. अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे लड़के को बुलाओगे ना. लड़के का नाम क्या है? पप्पू. ए बबुड़ा आया. શું પપ્પા? એ બબુડા તું પપ્પા થઈ ગયો ને હું દાદો થઈ ગયો. એ પપ્પા શું આવ્યું છે ભાઈ? અરે તારા સસરાનો ફોન હતો, ચાંદ જેવો રાજકુમાર આવ્યો. अरे तुम्हारा पप्पू रुकेगा? ये सीधा एयरपोर्ट पकड़ के भोपाल में जाकर पकड़ेगा ना. वहां जाके होटल में रहेगा. कहाँ रहेगा? कहाँ जाएगा? शास्त्र में गलत है. शास्त्र नहीं जाएगा तो वावड़ो से काला करना नहीं काम मत થાય ને. પછી છઠ્ઠી આવશે, છઠ્ઠીના ડોલા બાંધવાના, પછી હું મામેરું ને क्या क्या रस्म होती है. तुमने तुम्हारी बीवी वहां नहीं जाओगे पोतरा नु मुंडू जोवा, फिर वो तुम्हारे घर पे नहीं आएंगे और तुम्हारे यहाँ आएंगे तो तुम्हारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आएंगे. आएंगे कि नहीं आएंगे? सच्ची बोलो. अब ऐसा कोई जवान वो होगा सुनी जोशीला आ वापड़ो के बाबू शू था हाजी साहब ने संबंधी है. बेचारा मौलाना भी दबता है आजकल का. तो उधर तो बोला ना कुछ नहीं बोलना का, वो अपना हाजी साहब है ना उसका फंकी है यार, उसको बोलोगे निकालोगे ना तो हाजी साहब को बुरा लग जाएगा. मौलाना भी बेचारे देखते हैं. इल्ला माशाल्लाह सब नहीं डरते हैं. अलहमदुलिल्लाह ये हमारे जवान नहीं डरते. एक तो अक्सर जगह ऐसा देखा गया ना कि अक्सर जगह पे ऐसा देखा जाता है कि बेचारा इमाम मजबूर होता है ना, पगार कितना है? 3200 रुपया, 3351 रुपया पगार के लोग. हाँ तो 3400 भी पूरा नहीं देगा. इसका यहाँ बोलो कवा लाभ से तो 20-25 હજાર રૂપિયા દઈ દેશે. यहाँ वादा नहीं. मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, अब तो बेदार हो जाओ. अब तो तुम्हारी छाती पे चढ़ के तुम्हारे बुजुर्गों को गालियां दे रहे हैं. सुन्नी क्या बोलता है? अपने को अखलाक क्या कहेगा? अपने संस्कारी आवे संस्कारी कहेवानो. ये हिजरापन है, अखलाक नहीं है. क्या है? हिजरापन. सुनो दो नंबर की कैसे सुना नक्शबंदी तो ये 2 नंबर फौजी लेकर पहुंचा. उसका इसको भी गिरफ्तार करते हैं. ख्वाजा साहब बाहर निकले तो खुले लफ्जों में गरीब नवाज को काफिर कह रहे हैं सुन्नी मुसलमानों. और इनको इनकी तौहीन की बिना पर हमारे उलमा अहले सुन्नत काफिर कहते हैं. तो कहते हैं काफिर ने काफिर ना कहवाए. वहां किसको काफिर ना कहवाए? किसको? तो पहले तो तुमने किसको काफिर कहा? कहीं ये सुल्तानुल हिंद का खिताब देने वाले अब लगाओ नारा या गरीबुन नवाज अल मदद लगाओ. ये देखें आप कलमे तौहीद की हकीकत. ये मेरी किताब नहीं है और न ही मैं ये बात कहता हूं कि ये गरीबुन नवाज अगर वली अल्लाह थे तो वो बेचारे ऐसी बात कह सकते हैं. क्यों? कोई मोमिन कामिल, कोई वलीउल्लाह ऐसी कुफ्र की बात नहीं कह सकता है. और अगर तुम कहते हो नहीं ये किताब उन्हीं की है, उन्होंने कही है, तो फिर ये आदमी जिंदीक था, काफिर था, बैरे काफिर था. हाला भाई क्या कहा? सुनो वापस रिपीट करो. वापस रिपीट करो. देखो गरीब नवाज को क्या कह रहा है. और अगर तुम कहते हो नहीं ये किताब उन्हीं की है, नहीं और जा बैठ लो. शुरू से लो. बराबर गौर से सुनो. सुने मुसलमानों,
یہ دیکھیں آپ کلمہ توحید کی حقیقت، یہ میری کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ غریب النواز اگر ولی اللہ تھے تو وہ بیچارے ایسی بات کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کوئی مومن کامل، کوئی ولی اللہ ایسی کفر کی بات نہیں کہہ سکتا ہے. اور اگر تم کہتے ہو نہیں یہ کتاب انہی کی ہے، انہوں نے کہی ہے، تو پھر یہ آدمی زندیق تھا، کافر تھا، دائرہ اسلام سے خارج تھا. دیکھو غریب نواز کو زندی کہہ رہا ہے، غریب نواز کو کافر کہہ رہا ہے، غریب نواز کو دائرہ اسلام سے خارج کہہ رہا ہے. اب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ اب بھی اس کی تقریر سنو گے؟ یہ لوگوں نے پورا پلان بنایا ہے. پہلے ان لوگوں نے ایک پالیسی رکھی تھی، اب ڈبل پالیسی کر لی ہے. ایک گرم بولنے والا اور ایک میٹھا بولنے والا. ابھی ایک احمد آباد میں آئے بدلی، ترکیشوری، بھڑکیشوری، جھوٹیشوری. میں اس کے پہلے بھی بول چکا ہوں اور اس کو چیلنج پہنچا بھی دیے. یہ پکا وہابی ہے، کیا ہے؟ لیکن لوگ اس کو سنی سمجھ رہے ہیں. وہ کیا دھوکہ دیتا ہے؟ ولیوں کے قصے کرتا ہے. ایک بات بتاؤ، شہد جس کو انگریزی میں ہنی کہتے ہیں، گجراتی میں مધ નો આવડો મોટો પ્યાલો હોય ને એમાં 2 ટીપા ઝેરના નાખેલા હોય, ખાશો? એક સંબંધીના ખેતરે ગયા અને સંબંધીને કહ્યું, હાલે આ તો તમે તાજે તાજે દૂધ દોઈને પીવડાવો. એ દૂધ દોઈને રાખ્યું તો છોકરો આવ્યો ને ચડ્ડી ફેરી નહોતી અને ઉભા ઉભા શું કરી નાખ્યો. એમાં વયા ગયા 2-4 ટીપા. એ પીશો? એ અહમદ અલી છે, એ પેશાબ વાળો દૂધ છે, એ જહેર वालों मध છે. और मैं उसको कई मरतबा चैलेंज दे चुका हूं, आज भी वापस चैलेंज अगर वो अपने बाप की जाय जुला दे, मेरे सामने आवे, कहते सुन्नी साबित कर दे, तो मैं उसको साबित कर दूंगा पक्का भी. कुछ नाम निहात सुन्नी पैसों की लालच में उसकी चमचागिरी करते हैं, उसकी तकरीर का प्रोग्राम रखते हैं और ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये अपना सुन्नी है. जरा देखो वलियों की बात करेंगे, वलियों की बात करेंगे. ये फ्रॉड है, धोखा. सुन्नी मुसलमानों, आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है. सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है. सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है. कल आपको जल्दी आने का है, क्योंकि आज तो आपने देखा ना कि आ गए थे. कल तो क्या अभी से नीचे लगनी चालू हो गए होंगे. बराबर ना मरचा लायका हसे, चराटी बोलती हसे. काले तो ये लोगों ने जमीन आसमान एक करी नाखशे कि कोई पैसा भी हमदानी तकलीफ वेली बंद थी जाए. तो कल आप जल्दी आ जाओ. कल आपको बताऊंगा खिजर अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह शैतान कहा. अब्दाल के लिए हम हदीस की किताबें लाए. सरकार ने फरमाया है कि अब्दाल मुल्क शाम में है, वो 40 हदीस की किताबें बोली और उन्हीं के सदक़े में अल्लाह तुम पे बारिश बरसाता है. उन्हीं के सदक़े से अल्लाह ने जमीन को कायम रखा है. इन्हीं के सदक़े में अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देता है. इन अब्दाल के लिए बोलता है ये सब शैतान है, शैतान की टोली है. बल्कि इनका कहना तो यही है कि इस्लाम शुरू हुआ 1400 साल हुए, 1400 साल तक जितने भी वली अल्लाह साहबा जितने भी आए सब काफिर थे. ये आज मुसलमान न पेटना पैदा किया थे. हकीकत में जो तो आपको चाइना न पेटना थे. इसकी किताबें देखो भाई. जमीन आएगा तो भूख खा दो, शू खा दो, कोई नहीं थे भाई. खाते हुए कोई तो खिचड़ी खाती है, कोई मुर्गी खाती है, कोई रोटी खाती है. बोले हमारे कोई कांकड़ो खा दो, कोई उंदर खा दो. वो घूस को क्या बोलते हैं? घूस. बोले अनाज ना गोडा में घूसी नहीं खाई जाती, बोली बोली मोटी हुई घूस उंदर जेबी हुई ये खा दो. और सोना जगह क्या क्रोकरस को क्या बोलते हैं? क्रोकरस खाधा, कीड़ा मकोड़ा खाधा.
આ લોકોની કિતાબોમાં ચોખ્ખું લખ્યું છે ઉંદર ખાવું, ઘૂસ ખાવી, કીડા મકોડા ખાવા બધું જાયજ છે. હવે એ લોકોને હું સમજવાનો મેડ ઇન हमारा चैनल है ला हवाला लिखा है ये लिखो लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हवाले के सिवा कभी बोलते नहीं हैं. क्या क्या जायज करा दिया कल नाम खाली हमरा लो देखो छछुंदर, गिद्ध, जितना कौवा, चिमगाडर, हम तो छापो नहीं आम तो चिमगाडर, तोता, खारफूस, सुषमार, जंगली चूहा, कीड़े मकोड़े, ये बड़ी खाऊ जाए. और यहां तक लिखा है कि जिस जानवर का गोश्त खाना हलाल है उस जानवर का पैसा पीना भी जायज है. હવે એ लोग तो खाए भी से माताजी पुत्र से ने एक तरह से चोटली वालों पे एक तरह से दादी वालों भी तो है. मुसलमानों हमारा जो अखलाक था, हमारी जो तहजीब थी, उस सबको खत्म करके रख दिया. बल्कि ये खबीस यहां तक बोला है कि जन्नतुल मकी में जितने मजार थे साहबा के, हजरत खदीजतुल कुबरा के, ये सब नापाक थे, इसको हमने मिटा दिया और जन्नतुल मकी को पाक कर दिया. अब मुसलमानों अब तो जाओ, अब तो खुदा के लिए देखो मेरा कुछ नहीं बोलने वाला बिगड़ेगा. नमाज आपकी खैरा को इसके पीछे नमाज बोलोगे और इसके पीछे नमाज बोलना. अब फिर लेके क्या बोलेगा मतलब मौलवी भी ऐसे हो क्या अल्लाह का शुक्र है. लेकिन मौलवी क्या सुधरेगा. अगर सुधरेगा क्या उल्टे के मस्जिद में आ गया दूसरे देश को मिलेगा. सुनिए मुसलमानों, इस फितन दौर में तमाम फराइज से अगर अहम कोई फर्ज है अपना ईमान बचाना. मेरी एक बात सुनो, आप सब इस वक्त यहां बैठे हुए हो, सबके जूते चप्पल कहां है भाई? शायद में બધા મની પર્સ ઈ કા નથી રાખે યાર. ઈ રખોગે ને તો સલામે ને બાદ મારા મારી જો है मारो बस तो लेके घर में रहते हो कि नहीं रहते? घर साफ करते हो? कैसे करते हो? झाड़ू से करते हो? झाड़ू को कहाँ रखते हो? फरियाમાં ફર્યું કે ને ગુજરાતીમાં ફર્યું. ઘરવાળી કે દાદીને એ ફરિયામાં નથી રાખતા. એ બેડરૂમમાં કબાટમાં તિજોરીમાં ચોરખાનું ને ચોરખાનામાં પાછો ગુપતખાનો. સાચું યાદ રાખો કે નથી રાખતા? ને અલ્લાહ ના કરે અલ્લાહ તમારી જોડી સલામત રાખે ને ઓછી તો તમારી ઘરવાળી તમે બેઠા હતા ને અલગ મલકની વાતો કરતા હતા ને અચાનક પંપમાં એર આવી ગઈ. સમજી ગયા? પંપમાં એર આવે, ગાડીને પંપમાં એર આવે તો છે ભૂક થઈને એન્જિન બંધ થઈ જાય. તમે બે માણસ બેઠા બેઠા અલગ મલકની વાતો કરતા હતા, વિચારીને આવી ગયો એટેક. દાગીના એને ભેગા હતા દુનિયા આખીને, તો દાગીના સબૂત દફન કરી દેવાને. સચ્ચી બોલો, બોલો બોલો, ક્યાં ગયો હતો?
ઉલટા આપની બહેન કો બોલો કે જો નવરાવાળી આવી જ ને એ જોજે ને ચોલટીને ઉતારીને લે તારી ભાભીના શરીરમાં દાગીના છે, દાગીના ઉતારીને હાથીને કમર મના કરી દે. बीवी का दागीना साथ में जाता है, क्या जाता है? ईमान. तुम्हारा पास जमीन ना वेचाना 2 करोड़ रुपया रोकना था, केवा साचवीने राख्या था. अचानक તમને એટેક આવી ગયો અને ગુજરી ગયા કે એક્સિડન્ટના ભૂતભૂતિયા બોલી ગયા તો તમારા લડકા પૈસા તમારે સાથ દફન કરતા કે આ બાપાની કમાણી બાપા ભેગા લઈ જાય. साथ में क्या आएगा? तो सच बताओ कि जो पैसा, जो बीवी का दागिना हमारे साथ कब्र में नहीं आएगा, उसकी हिफाजत की कितनी फिक्र करते हो? सच्ची बोलना. तो जितनी फिक्र अपने 2 नंबर के पैसों की, बीवी के दागिनों की हिफाजत की करते हो, खुदा की कसम खा के बोलो कभी इतनी फिक्र अपने ईमान की हिफाजत की है? बोलो, सच्ची बताओ, किए? नहीं की. ये चलता है भाई, हाल है भाई, मौलवियों को झगड़े, अपने उसमें नहीं पढ़ने का, अपने तो व्यापारी आदमी है, नहीं बोलते. लेकिन सुन्नी मुसलमानों 50, 60, 70, 80, 90 વર્ષ પછી વાત તો સેન્ચુરી તો કોકની થાય ને, બાકી તો વિકેટ ભરી જ જવાની હોય. સ્પિન બોલ ના તો છેવટે LBW તો થઈ જ જવાનો હોય. हमेशा की जिंदगी आखिरत की जिंदगी, साथ में कुछ नहीं आएगा, ईमान आएगा. तो सुन्नी मुसलमानों, इस दौर में ईमान के डाकू, ईमान के लुटेरे हर तरह से तुम्हारा ईमान छीनने की कोशिश करते हैं. ए मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, आज के पूर्ण दौर में तमाम फराइज से अगर कोई अहम फर्ज है अपना ईमान बचाना, और अपना ईमान बचाने के लिए मसलक आला हजरत है वो मजबूत किला है. मैं कहता हूं मसलक आला हजरत के मजबूत किले में शामिल दाखिल हो जाओ, इंशाअल्लाह ईमान तुम्हारा हासिल हो जाए. नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत. और मसलक आला हजरत यही ईमान की पहचान और अहले सुन्नत व जमात की सही तर्जुमानी है. दुआ कीजिए अल्लाह ताला जिंदगी की आखिरी सांस तक हमें मसलक आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम रखे और इस मसलक के बरहक पर मजबूती के साथ कायम रहते हुए मदीना तैयबा में ईमान की मौत अता फरमाए और मदीना तैयबा की मुकद्दस सरजमीन में दफन होने की सआदत नसीब अता फरमाए. वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल रब्बिल आलमीन. सलातो सलाम अलैहि ताजदार हरम शहर ताजदार हरम नवारे शबान लागो मुस्तफा जाने रहमत लाग. काश में शर्म जगा उनकी आमद और काश में उनकी आमद और मेरे सुबह देना मुझसे खिदमत
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم المرتدين اللهم أحينا على السنة والجماعة وامتنا في المدينة المنورة على الإيمان وعلى مسلك على حضرت رضي الله تعالى عنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على